الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 29 سورہ فتح کی آخری آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ کرام و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معرفت اور فضیلت کے حوالے سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ گزارشات آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھ رہا تھا۔ جیسے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پچھلے درس میں ہم نے اہل بیت کی معرفت اور اہل بیت کون ہیں ان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے فرمایا اس کے سوائے نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکیوں کو دور کر دے اے نبی کے گھرانے والوں، اور تمہیں ہر قسم کی پاکیزگیاں عطا فرمائے۔ ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ سورہ احزاب کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے یا نساء النبی کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو مخاطب کر لیا، اور آپ کی جو بیویوں کی اس امت میں افضلیت فضیلت ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کر دیا۔ اب اشکال اس کے اندر باقی نہ رہا کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم عنہن وہ اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں۔ اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ آیا ان کے علاوہ کوئی اہل بیت ہے یا نہیں۔ تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنو ہاشم و بنو مطلب کو اہل بیت قرار دیا ہے۔ اس میں مزید ہم نے تشریح پڑھی، اور ابھی انشاءاللہ پھر دوبارہ اسے پڑھیں گے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل ہے، یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کا خاندان آپ کی اولادیں، عباس رضی اللہ عنہ کا خاندان آپ کی اولادیں، جعفر رضی اللہ عنہ کا خاندان آپ کی اولادیں، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آپ کی اولادیں۔ میں پھر سے وہ بات دہراؤں گا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل کا کوئی منکر نہیں ہے، مسئلہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہمارے ہاں
شیعہ پروپیگنڈے کی وجہ سے اہل بیت کی جو تعریف ہے، اہل بیت کی جو معرفت ہے، اس پر زک آ گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ عام آدمی صرف یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن و حسین ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے۔ اور سمجھیں، پہلے بھی میں نے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، یعنی کہ یہ سلسلہ صحابہ کی معرفت والا یہ تو اب پڑھ رہے ہیں ہم، اس سے پہلے بھی ایک بھائی کے سوال پر ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات پڑھی تھی کہ اہل بیت کو ماننا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ پھر یہ سمجھیں، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے مناقب، ان کی بزرگیاں، ان کی تعریفات۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 3713 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی میرے توجہ کریں، ایک ایک بات سمجھنے کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کا لحاظ اگر کرنا ہے تو ان کا لحاظ ان کے اہل بیت میں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کسی کو پاس ہے، لحاظ ہے، خیال ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس رکھتا ہوں، لحاظ رکھتا ہوں، تو ان کا لحاظ کن میں ہے؟ آپ کے اہل بیت میں ہے۔ اور جیسے کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا، آج بھی انشاءاللہ توجہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اور بظاہر پہلے جب ہم ان احادیث کو پڑھا کرتے تھے تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کی ہماری زندگیوں میں اہمیت کیا ہے۔ وقت آگے بیتا تو پتہ یہ لگا کہ ایک گروہ ایسا نکلا کہ جس نے اہل بیت کی تعظیم و تکریم میں ان کے اپنے ذاتی تشخص کو مجروح کیا، سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، 2 حصوں میں 3 حصوں میں بانٹ دیا۔ کسی نے ازواج کو اہل بیت میں نہیں گنا، کسی نے اولاد کو اہل بیت میں نہیں گنا۔ ایک گروہ موجود ہے ایسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو سوائے فاطمہ کے کسی کو آپ کی سگی بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا، کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گستاخ اہل بیت، منکر اہل بیت کے تمغے ہمارے لیے ہیں۔ لیکن یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ جس آدمی نے بھی محمد علی مرزا کو چھوڑ کر صحیح معنوں میں اگر تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، جس آدمی نے کسی بھی پروپیگنڈے کو چھوڑ کر طالب علم کی طرح خود کتابوں کو کھولا ہے، اس پر یہ بات مکمل طور پر عیاں ہو جاتی ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک گروہ ہمیں پنجتن کی نام لے کر یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین و ازواج کا انکار کروا رہا ہے، وہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کروا رہا ہے۔ یہ بالکل وہ والی بات ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی، جس طرح مقلدین نے 1 امام، 4 امام، 12 امام بنا کے امت کے دیگر بزرگوں کو فراموش کروایا، اسی طریقے سے یہ 5 اہل بیت کا نام لے کر اس پہ اپنے پروپیگنڈے کی بنیاد رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام اہل بیت کا ذکر ہماری نظروں سے فراموش کروا دیا گیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اہل بیت کا اکرام، ان کی عزت، ان کی افضلیت، اس کا کوئی منکر نہیں، لیکن اصل پریشانی اس بات میں ہے کہ ہمارے ہاں تو وہ لوگ موجود ہیں جو اہل بیت یعنی جو اہل بیت ہیں مجموعی طور پہ ان سب کو اہل بیت ہی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ لطیفہ دیکھیں، میں نے پچھلے درس میں اہل بیت کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لے کر، میں نے اس کا پورا تفصیل آپ بھائیوں کو بتائی تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو اعتراض ہے بڑا،
وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، کتاب فضائل الصحابہ، اس کے اندر باب و فضائل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما کے تحت حدیث نمبر 6139 ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت جبکہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے. اس وقت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آیا، آپ نے ان کو اس چادر میں لے لیا. پھر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں، آپ نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا. پھر اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اس چادر میں لے لیا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اب یار لوگوں نے پروپیگنڈا یہ کر رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں جن حضرات کو لیا یہ آپ کے حقیقی اہل بیت. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں بات رکھی تھی کہ اہل بیت کے اندر قرآن اور صحیح احادیث کی روح سے کون کون لوگ مجموعی طور پہ ویسے ہی داخل ہیں. پھر آج بھی ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. اچھا، پھر وہ بات کہ جی میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات پڑھ رہا ہوں. وہ جو یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بخاری مسلم کی روایات پڑھ رہا ہوں، اور یہ میں وہ روایات پڑھ رہا ہوں جس کو یہ لوگ نہیں پڑھتے، جس کو یہ لوگ نہیں پڑھتے. یہ جو ڈرامے بازی ہوتی ہے نا، یہ ذرا آپ سمجھیں اس بات کو. اب جی یہ حدیث پڑھ دی گئی اور بتا دیا گیا جی یہ حضرات اہل بیت. اب ایک پہلے میں آپ کو ایک پس منظر بیان کروں گا، اس کو ذرا سمجھیے گا. اور اس پس منظر کو بیان کرنے سے پہلے ایک اشارہ بھی آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن کبریٰ کے اندر باقاعدہ اسی کے اوپر باب قائم کر کے اور اسی ترتیب کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا ہے. یہ میں کوئی اکلوتا نہیں ہوں گا، یہ بات آپ سمجھیے گا. سورہ آل عمران کے اندر، مطلب پس منظر سمجھیں، سورہ آل عمران میں ایک آیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ نجران کے کچھ پادری آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب بظاہر مناظرے کا کوئی حل نہیں نکل سک رہا تھا بظاہر، تو اس کے بعد وہ معاملہ مباہلے کی طرف چلا گیا. ابھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے مباہلہ کیا ہے، مجھے بھی اس سے بحث نہیں ہے، میں صرف ایک چیز آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں اسے سمجھ لیں. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 61. فرمایا کہ فقل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پادریوں سے کہیں، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ فرمایا کہ چلو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، عورتوں سے مراد خاص بیویاں ہیں، اور ہم جو ہے وہ اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، اور آپ خود ہم آتے ہیں، خود تم آؤ. ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر. اب آپ سمجھیں، اس آیت کو واضح کرنے سے پہلے پچھلے درس پہ ایک بات کی طرف میں توجہ دلاتی ہوں. میں بار بار جب بھائیوں کہتا ہوں نا، دیکھو یہ جو نکات بتائے جا رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ان کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ کام آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، تمہیں اپنے گھروں میں ٹھہرے رہنا ہے. وَقَرْنَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تھے، غزوات میں یا ویسے کسی سفر کے لیے نکلتے تھے، جیسے کہ آپ حج کرنے گئے تھے، آپ اپنی بیویوں کے درمیان قرآن دازی کرتے تھے، جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اسی کو بس اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. اور مباہلے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پورے خاندان کو لے کر آنا ہوتا ہے، یعنی کہ پورا آپ کے گھر کو آنا ہوتا ہے. اب اس نقطے کو سمجھیں ذرا بات کو، کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کہیں ان کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بیٹوں کو لاؤ، یعنی اپنی اولادوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تو چونکہ قانون یہ ہے کہ آپ کی بیویاں نہیں آئیں گی. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، یہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی. وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، قانون یہ ہے، وہ جا نہیں سکتی.
تو اب جو آپ کے اہل بیت اس کے علاوہ ہوں گے، ازواج کے علاوہ ہوں گے، انہیں اس حوالے سے آگے لایا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ذرا سمجھے گا اس بات کو کہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ تفسیر میں آپ فرماتے ہیں دوسرے دن صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے سیدنا حسن کو حسین کو اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے. جاگ رہے ہیں؟ یہاں سے جاگنا ہے. دوسرے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی چادر میں لیے ہوئے تشریف لائے. پیچھے پیچھے فاطمہ بھی آ رہی تھیں. تو چادر میں لینے والا واقعہ کیا ہے؟ اصل میں پس منظر ہے اس کا وہ مباہلہ. میں آپ کو یہاں توجہ دلاؤں کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن کے اندر خیال گزر رہا ہو کہ بھائی یہ جو آپ نے بات کی ہے پس منظر والی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر تو نہیں ہے. بھائی میرے کوئی یہ کہے کہ جی صحیح مسلم کی حدیث کے اندر تو یہ بات موجود نہیں ہے. مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں جہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کتاب فضائل اصحاب النبی میں، وہیں پہ باب فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بیان میں یہ حدیث نمبر ہے 6098. حدیث یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو، ہم بھی آئیں تم بھی آئیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بلایا اور کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت. اسی صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. لیکن یہ دیکھو آپ کے مکاری کس قسم کی ہوتی ہے کہ اس جگہ سے اس حدیث کو پڑھ دیا جاتا ہے. حضرت عائشہ والی وہ جو روایت ہے مختصر، وہاں سے اسے پڑھا جاتا ہے. صحیح مسلم ہی میں پہلے فضائل صحابہ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا جو بیان ہے وہاں سے اس حدیث کو پڑھا جاتا. اس کا ایک پس منظر ہے. پھر کوئی کہے کہ جی پس منظر کی بحث کی ضرورت کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جب بخاری کی روایت میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے کوئی شخص ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرے، یعنی کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا یہ برابری نہیں کر سکتا میرے صحابہ کے ایک مٹھی جو صدقہ کیے ہوئی کی. یار لوگ اس میں، اور خصوصاً مرزا کہتا ہے ان سے کہو پس منظر بیان کریں. برا کون کہہ رہا تھا؟ پس منظر بیان کریں برا. پھر مسند احمد سے روایت پڑھ کے بتاتا ہے کہ خالد بن ولید اور وہ صحابی کا آپس میں اختلاف ہوا. ہم کہتے ہیں کہ پس منظر بیان کرنے کا جب شوق ہے تو پھر قوم شیف والی حرکت بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ لینے کے بعد کچھ اور دینے کے اصول تو ہر جگہ ایک برابر ہے نا. آپ جب یعنی حدیث سے قصہ پڑھ رہے ہیں چادر میں لینے والا واقعہ پر، تو اس کا بھی تو پس منظر بتاؤ نا. اور یقین کرو کہ پس منظر بتایا سارا پروپیگنڈا ختم. کیونکہ مسئلہ یہ ہے اس میں لانا ہے میدان میں، اس میں آنا ہے میدان میں. اور ازواج کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، تمہیں اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہنا ہے. ازواج لائی نہیں جا سکتی، تو اس لیے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں. یہ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ دیکھیں غور طلب بات ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ یہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 185 کے اوپر یہ مباہلے والے واقعے کے اندر کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کرنے کے لیے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑے میں لے کر آئے. وہی دیکھ لو چادر والا واقعہ. اور آپ کے پیچھے پیچھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف لا رہی تھیں. تو میرا بھائی اس بات کو آپ سمجھیں کہ اصل میں اس واقعے کا جو تعلق ہے یہ اس مباہلے سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد انتقال. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد وہ واقعہ یعنی حوالہ ہے جس کے بعد ہے انتقال.
یہ میرے ہاتھ میں ہے حیات القلوب ملا باقر مجلسی شیعہ عالم کی، اس کے اندر یہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 782 کے اوپر وہ لکھتے ہیں جب دوسرا روز آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ ہلکی ابا لائے اور اسے دونوں درختوں پر ڈال دیا۔ عاقب و سید نے دیکھا، عاقب و سید وہی عیسائی پادری، عاقب و سید نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو وہ بھی اپنے ساتھ 2 لڑکوں کو جن میں ایک محسن اور دوسرا عبد المنعم تھا، اور اپنی عورتوں میں ایک کا نام سارہ اور دوسری مریم تھی، اس کو ساتھ لائے، اور نصارائے نجران اور سواران بنی حارث بن کعب بھی بہترین لباس پہنے ہوئے باہر نکلے۔ مدینے کے رہنے والے مہاجرین و انصار اور علماء بھی جھنڈے اور نشان کے ساتھ زینت کیے ہوئے آراستہ و پیراستہ آئے کہ دیکھیں کیا انجام ہوتا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام پہلے اپنے حجرے میں تشریف فرما رہے، یہاں تک کہ کچھ دن چڑھا، پھر اسی شان سے کہ علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور حسن اور حسین کو اپنے آگے اور جناب فاطمہ الزہرا کو اپنے پیچھے لیے ہوئے روانہ ہو کر انہی دونوں درختوں کے نیچے آئے اور اسی شان سے اس چادر کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ بھائی میرے، یہ واقعہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں کس طرف اشارہ دیتا ہے کہ چادر میں لینے والا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ اصل میں مباہلے والے دن کا ہے، اور یہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ اس دن ازواج کو نہیں لے جا سکتے۔ آپ کے نرینہ اولاد میں سے آپ کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے قائم مقام آپ کے نواسے ہو سکتے ہیں، عورتوں میں آپ کے قائم مقام آپ کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں۔ بیٹیوں میں رقیہ ام کلثوم انتقال کر چکی ہیں، زینب اپنے گھر کی ہیں، مکہ میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فاطمہ کے علاوہ اور کوئی جگہ لے سکتا ہے؟ بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین کی جگہ کوئی جگہ لے سکتا ہے؟ فاطمہ اپنے شوہر کے بغیر گھر سے آ سکتی ہیں؟ مسئلہ بالکل واضح تھا، لیکن یار لوگوں نے اس کو پروپیگنڈے کی نظر کیا اور پھر میں وہ کہا کرتا ہوں اپنے درد دل سے مجبور ہو کر کہ مسئلہ سارا ان کا نہیں ہے، مسئلہ سارا ہمارے والوں کا بھی تو ہے، کہ ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہر پروپیگنڈے کو آگے بڑھ کے قبول کرتے ہیں۔ بھائی کتابیں کھول کے دیکھ لو، بھائی پڑھ لو۔ اگر مثال کے طور پر کتابیں کھول کر پڑھ نہیں سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے، علماء سے تو پوچھ سکتے ہیں، جس کا جو فن ہے اس عالم سے رجوع کر کے اس سے پوچھ تو سکتے ہیں کہ حضرت یہ اس طرح کا واقعہ ہو گیا، بات اسی طریقے سے ہے، یہ اس کا بھی کوئی پس منظر، کوئی حل ہے، اس کا کوئی چیز ہے اس کی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر بالفرض ایسا تو ہے نا، ہمارے یہاں اتنے پیارے تو لوگ ابھی ہوئے نہیں ہیں، کیا اتنی بات سننے کے بعد بھی کوئی کہتے ہیں نہیں جی آپ نے دلائل دیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، شیطان بولا ٹھیک ہے میں بھی تو جھنڈا لے کے کھڑا ہوں نا، تو سب کچھ بتا دے، ہم دنیا میں کیا کیلے بیچنے کے لیے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بھی اپنے کارروائی کریں گے۔ اب اس صورت میں ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آئے بات، تو اب اس کے بعد ایک دوسرے طریقے سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے گھر والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے گھر والے ہیں، پچھلا درس ذہن میں رکھیے گا، جن پر صدقہ لینا حرام ہے وہ کون کون ہیں؟ تمام بنو ہاشم، تمام بنو مطلب، صحیح۔ اور یہ پھر سے صحیح مسلم کی وہی حدیث دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، ولیکن، اور لیکن یعنی اضافی بات، اہل بیتہ من حرمت صدقۃ بعدہ، آپ کے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ لینا حرام ہے، ٹھیک۔ ومنہم، پوچھا گیا حضرت وہ ان میں کون ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرمت صدقۃ، قال نعم، یعنی کہ وہ کون ہیں؟ وہ آل علی ہیں، وہ آل عقیل ہیں، وہ آل جعفر ہیں، وہ آل عباس ہیں۔ کہ حضرت ان سب پہ صدقہ لینا حرام ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی صدقہ نہیں لے سکتا؟ کالا نام، انہوں نے کہا ہاں۔ آپ سمجھے ذرا اس بات کو، ہؤلاء اہل بیتی کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ صرف یہی میرے اہل بیت ہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث، کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا، کوئی ڈرامے بازی نہیں، صحیح مسلم ہی کی حدیث، سامنے والے کے ذمہ سوال، اب تطبیق دو، اگر یہی اہل بیت ہیں تو پھر یہ سب کیا ہیں؟ دونوں حدیثیں فضائل صحابہ کی ہیں، صرف ابواب کا فرق ہے، ایک ہے حدیث نمبر 6103، دوسری ہے حدیث نمبر 6139۔ ان میں کوئی تطبیق کا طریقہ ہے؟ سوائے اس کے ایک ہم سجیشن دیتے ہیں
آپ اگر وہ مباہلے والا واقعہ نہیں لیتے، ہم ایک آپ کو سجیشن دیتے ہیں. سجیشن یہ ہے کہ آپ یہ مانیں ہؤلاء اہل بیتی یہ بھی میرے گھر والے ہیں. معنی ہوں گے یہ بھی میرے گھر والے ہیں. اگر آپ ضد مچائیں نہیں یہ ہی میرے گھر والے ہیں تو پھر اس حدیث کا ہم کیا کریں؟ پھر صحیح مسلم کی اس حدیث کا ہم کیا کریں کہ یہ سارے کے سارے کیا صحابی رسول زید بن ارقم کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کے سب اہل بیت ہیں. نام لے کر ان سب کے بارے میں کہا کہ یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل بیت. اچھا آگے سنیں. پھر ایک اور بھی پس منظر ہے. اگر مثال کے طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہی روایت کی مزید تشریح کو کیا جائے تو یہاں ایک تیسرا رخ بھی واقعے کا لیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عموماً ان حضرات کو اپنے اہل بیت لوگوں کے آگے بیان کرتے تھے اور اس کا چرچا کرتے تھے. جیسے اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس کا کتاب الفضائل ہے. کتاب الفضائل میں فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باب کے تحت حدیث نمبر 41 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، پس خدمت کرنے والا آیا اور اس نے آ کے کہا علی اور فاطمہ دروازے پر ہیں. علی اور فاطمہ دروازے پر ہیں. کہا کہ انہیں بلاؤ، میرے گھر والوں کو بلاؤ. تو انہیں گھر کے اندر بلایا گیا. پس داخل ہوئے علی، فاطمہ، حسن اور حسین. رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو آپ نے انہیں اپنے ساتھ حجرے میں بٹھایا. وَأَخَذَ عَلِيًّا بِإِحْدِ يَدَيْهِ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَأَخَذَ فاطمہ بِالْيَدِ الْأُخْرَى فَضَمَّ إِلَيْهَا وَقِبَّلَهُمَا. آپ نے علی اور فاطمہ دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور دونوں کے ہاتھ پر پیار کیا. وَأَخْدِفْ عَلَيْهِمْ خَمِيسَةُ السَّوْدَاءِ. پھر آپ نے انہیں سیاہ چادر کے اندر لیا. ثُمَّ قَالَ. پھر آپ نے فرمایا اللہم إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ أَنَا وَأَهْلُ بَيْتِي. اے اللہ ہمیں یعنی اپنی طرف بلا، آگ کی طرف نہ بلا، مجھے اور میرے اہل بیت کو. قالت فنادیتہ فقلت وانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں ہوں. بھائی جاگ رہے ہیں؟ سنو ذرا بات کو. ام سلمہ آپ کی زوجہ ہیں، پڑھیں گے بھی ہم. ام سلمہ کون ہے؟ آپ کی زوجہ ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں اس واقعے میں چادر میں ان 5 کو لیا، چادر میں ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا، 5 خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کہتی ہیں وَأَنَا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان میں ہوں؟ قَالَ وَأَنْتِ. اور تو ان میں ہے. او بھائی میرے، اب اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہو سکتے ہیں ہؤلاء اہل بیتی کے کہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں؟ او بھائی میرے کچھ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وَأَنْتِ تو بھی ہے. اور مزید اس کی تشریح سمجھے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی یہ جلد نمبر 12 کا صفحہ نمبر 53 پہ حدیث نمبر 27085 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ الست من اہلک. سوال بھی دیکھو ذرا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی، آپ بیوی ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کے اہل بیت میں نہیں ہوں؟ قال بلا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فادخلی فی الکسائی. تو چادر میں آ جا. او بھائی میرے تو چادر میں آ جا. قالت فدخلت فی الکسائی بعد ما قضا دعاہ. آپ کی دعا مکمل ہونے کے بعد میں بھی چادر کے اندر داخل ہو گئی. ولی ابن امہ علی و ابنہ و ابنتہ و فاطمہ رضی اللہ عنہم. اور کون تھے اس میں؟ آپ کے چچا زاد بھائی علی تھے، اس میں ان کے دونوں بیٹے تھے، ان میں آپ کی بیٹی فاطمہ تھی. اب کہنا کہ نہیں یہی 5 ہیں ان کے علاوہ نہیں ہے، یہ زوجہ داخل ہوئی نہیں. کتنی بات ہے بات. اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ نہیں یہی 5 اہل بیت ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اور جب ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آپ کی جو ازواج ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، تو اس کے بعد ایک اور چیز بھی سمجھیں. آپ کے یعنی اہل بیت کے اندر آپ کے ازواج کے علاوہ آپ کی اولاد
کے علاوہ، آپ کے نواسوں کے علاوہ، آپ کی نواسیوں کے علاوہ، آپ کی جو داماد علی کے علاوہ، اس کو سمجھے ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ للبہقی ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 102 حدیث نمبر 13396 ہے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقطع کل نسب الا نسبی و سببی و سحری، قیامت کے دن ہر قسم کے ذات پات و تعلق ختم ہو جائیں گے۔ بھائی میرے یہاں سے جاگنے کی ضرورت۔ قیامت کے دن ہر قسم کے ذات پات اور تعلقات ختم ہو جائیں گے، الا نسبی و سببی و سحری، انتقال۔ بھائی میرے اگر برا نہ مان جائیں، مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو سوائے میرے نسب کے، میرے تعلق کے اور میرے سسرال کے، میرے نسبی تعلق، میرا تعلق کوئی بھی وہ دین کا ہو، اور میرے سسرالی تعلق کا، تو آپ کے اہل بیت میں کون کون ہیں میرے بھائی؟ او یار، اور نہیں سمجھے ہو؟ آپ کے اہل بیت میں سارے بنو ہاشم، سارے بنو مطلب، ساری آپ کی ازواج، آپ کا ہر وہ سسر جو ایمان لایا اور ایمان پہ ہی اس کی موت ہوئی، آپ کا ہر وہ سالہ جو ایمان لایا اور اس کی ایمان کی حالت میں ہی موت ہوئی، برا تو نہیں مان جائیں گے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان ایمان لے آئے تھے، اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ میں نے ابو بکر عمر کا تو نام ہی نہیں لیا، میں نے ابو بکر عمر کا تو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر لوگوں کو یاد رہتے ہیں یہ دو، جو بچے کو یاد رہتے ہیں۔ ابو بکر، ایک کی بیٹی عائشہ آپ کی زوجہ ہیں، دوسرے کی بیٹی حفصہ آپ کی زوجہ ہیں، آپ کے دونوں سسر۔ صحیح؟ آگے چلو، ام حبیبہ بیٹی ہیں کس کی؟ ابو سفیان کی، وہ ایمان لائے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور ام حبیبہ کے بھائی ہیں معاویہ، ایمان لائے اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ینقطع کل نسب الا نسبی و سببی و سحری، ہر تعلق قیامت کے دن، ہر حسب و نسب قیامت کے دن، سارے سید، سارے شاہ صاحب کہاں جائیں گے؟ سارے سید، ہمارے یہاں بناوٹی جو سید اور شاہ صاحب ہیں، سارے سید اور شاہ صاحب ادھر، اور رہ گئے باقی کون سے نسب، کون سے سبب، کون سے سحر، کون سے مساہرتی رشتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، آپ کا تعلق، آپ کے سسرالی رشتہ دار، یہ نسب رہ گیا، یہ سبب رہ گیا، یہی باقی رہنے والا ہے، انہی کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے ایمان لانے والے تمام چچا، آپ کی ایمان لانے والی پھوپھیاں، آپ کے تمام ایمان لانے والے چچازاد بھائی، چچازاد بہنیں، پھوپھیوں کی اولادیں، ان میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، آپ کی ساری ازواج، آپ کی تمام بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے سارے داماد، آپ کے تمام وہ سسر جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، پھر آپ کے تمام سالے، تمام سالیاں، اور میرے بھائی یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور سمجھو میرے بھائی، اللہ کی قسم، علی کی فضیلت کا منکر جہنم میں جائے گا، فاطمہ کی فضیلت کا منکر جہنم میں جائے گا، حسن اور حسین کی فضیلتوں کا منکر جہنم میں جائے گا، ان کی فضیلتوں کا منکر کوئی نہیں ہے، ان کی شان و منقبت کا منکر کوئی نہیں ہے، صرف درد دل اتنا ہے، اللہ کے بندوں سب کا ذکر کرو، سب کا بتاؤ، یہ پروپیگنڈا نہیں کہ صرف یہ ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہاں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، آپ کی جو ازواج ہیں، سنیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی ہیں، پہلی بیوی آپ کی خدیجہ ہیں۔ خدیجہ کی نرینہ اولادیں، خدیجہ کی نرینہ اولادیں، سنو ذرا بات کو،
عبداللہ طاہر، بھائی میرے، عبداللہ طاہر قاسم، عبداللہ طاہر قاسم۔ آپ کی صاحبزادیاں بھائی، زینب سب سے بڑی، فاطمہ ان سے چھوٹی، رقیہ، پھر ام کلثوم۔ بھائی میرے، نبی کی بیٹی زینب کا ذکر سنا ہے؟ نبی کی بیٹی رقیہ کا ذکر سنا ہے؟ نبی کی بیٹی ام کلثوم کا ذکر سنا ہے؟ نبی کی بیٹیاں ہیں نا، اہل بیت ہے نا، تو ذکر کیوں نہیں ہوا؟ ذکر کیوں نہیں؟ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ تو لکھوا کے لایا نا اہل بیت کا ذکر کرنے والا، تو نے کیا؟ بھائی میرے، ہم نے تو اپنا عذر پچھلے درس میں بتایا تھا نا، ہماری ساتھ پریشانی کیا ہے کہ ہم حضرات، ہمارے جتنے بھائی ہیں، ہمارے جتنے علماء ہیں، ان کو تو ہر دم پھنسا کے رکھا ہوا ہے، ہر دم پھنسا کے رکھا ہوا ہے، انہوں ان چیزوں میں جا کے رکھا ہوا ہے۔ ہر سال تو انہیں بقرعید کے مسائل بتانے ہیں، ہر سال حج کے مسائل بتانے ہیں، ہر سال روزوں کے مسائل بتانے ہیں، توحید، فکر آخرت وغیرہ یہ ساری چیزیں سکھانی ہیں، جہاد کے مسائل بتانے ہیں، سیاست کے اوپر باتیں کرنی ہے، معیشت کے اوپر باتیں کرنی ہے، معاشرت کے اوپر باتیں کرنی ہے، نکاح طلاق کے مسائل بتانے ہیں، اور دیگر تمام چیزیں بتانے ہیں۔ پھر صحابہ کتنے ہیں؟ 1,60,000 نفوس قدسیہ، انشاءاللہ ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ 1,60,000 افراد کا ذکر 365 دن کی 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے، 365 کو اگر مثال ہے 20 سے بھی ضرب دو تب بھی 1,60,000۔ 20 سال بھی اگر ریگولر ایک صحابی رسول کا اگر ہم ذکر کریں تب بھی ہم تمام صحابہ کا ذکر نہیں کر پائیں گے۔ یار انصاف کرو اللہ کے بندوں، پھر یہ مت کہہ دینا تم صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ 5 افراد نہیں ہیں کہ یہ صرف ان 5 افراد کے لیے بات کی جائے۔ آپ کا خاندان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت بڑا خاندان تھا۔ آپ کوئی ہماری طرح سیپریٹ فیملی کے قائل تھوڑی تھے، آپ تو باقاعدہ قبائلی سسٹم میں رہنے والے لوگ تھے۔ ایک قبیلہ 40 خاندان رکھنے والا، جس میں سے خاندان بنو ہاشم کئی شاخوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ دیکھو نا، 4 کا تو ذکر زید بن ارقم ہی کر رہے ہیں، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، پھر ان کے بیٹے، پھر ان کی بیٹیاں، پھر ان کے نکاح، پھر ان کے پوتے پوتیاں، ان کے نواسے نواسیاں۔ اگر ان سب کا ہم ذکر کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کا ایک ایک دن بھی مخصوص کر لیں، اس کے بعد بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ہی مکمل تذکرہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر یہ مت کہہ دینا اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے۔ اب بھائی میرے، بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس توفیق دینے والا، ہم بھی کچھ کچا پکا لولا لنگڑا کر کے کچھ نہ کچھ بتانے دینا ہوتا ہے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ واقعی اتنے محب اہل بیت ہیں، اگر واقعی آپ اتنے صحابہ کے ماننے والے ہیں، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا ڈیلی فیس بک بھی تو استعمال کرتے ہو، ڈیلی واٹس ایپ میں بھی تو گھسے ہوئے ہو، ڈیلی وہ 25-25 منٹ آدھے گھنٹے کی جھوٹی خبریں اور نقلی تجزیے بھی تو دیکھ رہے ہو۔ او بھائی میرے، تو صحابہ و اہل بیت کی سیرتوں کو پڑھنے کے لیے بھی وقت نکال لو، خود ہی پڑھ لو گے، کسی کے بیان پہ کیوں مرے پڑے؟ ایک بات ہے، کیا زینب کا ذکر سنا ہے؟ رقیہ، ام کلثوم، عبداللہ کا، طاہر کا، قاسم کا، اور ماریہ قبطیہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدنا ابراہیم دیے، 4 بیٹے۔ ان میں اختلاف ہے، بعض لوگ عبداللہ اور طاہر ایک ہی بیٹے کا نام قرار دیتے ہیں۔ اگر بالفرض 3 بیٹے بھی مانے جائیں، کبھی 3 بیٹوں کا ذکر سنا؟ بھائی میرے، کچھ سمجھ رہے بات؟ آپ کی دوسری بیوی ہے سودا بنت زمعہ، یہ آپ کی دوسری بیوی ہے۔ آپ کی تیسری بیوی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بھائی میرے، آپ کی چوتھی بیوی ہے حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ 5ویں بیوی ہے زینب بنت خدیمہ۔ 6ٹھی بیوی ہے ام سلمہ، یہ جن کے بارے میں بھی ہم نے حدیث پڑھی تھی، ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ، ہند ان کا اصلی نام تھا۔ پھر 7ویں بیوی ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب نام سے 2 بیویاں آپ، زینب بنت جہش۔ پھر آپ کی 8ویں بیوی ہے جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پھر 9ویں بیوی ہے ام حبیبہ، جن کا اصلی نام ہے رملہ، ابو سفیان کی بیٹی۔ پھر 10ویں بیوی ہے صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، وہ یہودی خیبر کے سردار کی بیٹی۔
پھر 11ویں بیوی ہے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی 11 بیویاں ہیں، جن میں سے آپ کو اولادیں ہوئی خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اب وہ جو 4 جو آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ سمجھیں ان 4 کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، یہ ساری کی ساری تفصیل یہ اسد الغابہ جلد نمبر اول میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے دوران صفحہ نمبر 69 کے اوپر یہ ساری کی ساری تفصیل یہاں پر لکھی ہوئی ہے، جو بھائی پڑھنا چاہے وہ اس کے اندر سے پڑھ سکتا ہے۔ اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا اس میں ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے، اس واقعے کو جب بیان کیا جاتا ہے ہمارے ہاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے واقعے کو 2 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، ایک آپ کی سیرت یا علی کی سیرت بیان کرتے ہوئے، اور ایک جب ہمیں جہیز کا جواز تراشنا ہوتا ہے کہ کسی طرح جہیز کو حلال ثابت کرنا ہے، تو جب ہمیں جو نا یہ اس واقعے کو سنانے کی بڑی تڑپ ہوتی ہے، بھائی میرے سننا، ابھی بحث اس سے نہیں ہے جہیز حلال ہے حرام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ سنو ذرا بات توجہ سے، دونوں حضرات بہت ڈرے کہ کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ پھر ابو بکر وہ ملے علی بن ابی طالب سے، کون ملے، کس سے؟ یہ علی بن ابی طالب کون ہے؟ علی شیر خدا، ان سے ملے، کہنے لگے علی سنو تم فاطمہ سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ او بھائی میرے، کائنات کا سب سے بہترین جوڑا، امت میں سب سے بہترین جوڑا، اس جوڑے کے لیے مشورہ دینے والا کون؟ اس امت کا سب سے بڑا اللہ کا ولی، تمام امتوں میں اللہ کا سب سے پسندیدہ انسان کون؟ تم فاطمہ سے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتا ہوں؟ کہ کیوں نہیں، تم میں ہر خوبی تو ہے۔ او بھائی سنو، تم میں ہر خوبی تو ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ کالے کپڑے پہنا ہوا کوئی، منبر پہ چڑھا ہوا کوئی، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اہل بیت کی منقبت بھی پہلے دن بیان کرنے والے وہ لوگ تھے جن کو آج ہم لعنتوں اور گالیوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے خود سے نہیں اپنے اوپر چیز بنائی تھی، گاڑی کھاتے میں ٹھپا اس پہ لگا دیا میڈ ان جاپان، صحیح بتا رہا ہوں، بارش کے کیچڑ میں پیدا ہوئے تھے، بارش کے کیچڑ میں، اور بھائی میرے بن کیا گئے؟ وہ کمل کے پھول، وہ کمل کے پھول ہیں تو بارش کے کیچڑ میں پیدا ہوا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ سمجھو ہم محب اہل بیت ہیں، لکھوا کے لاؤ تم کہ تم محب اہل بیت ہو۔ اللہ کی قسم محب اہل بیت وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کی عزتوں کو، منقبتوں کو، معرفتوں کو تسلیم کرے، اور ساتھ ہی ان کی تعریف کرنے والوں کو، ان سے رشتہ داریاں کرنے والوں کو بھی، ان کو تحفظ دینے والوں کو بھی۔ بھائی میرے سن رہے ہو بات کو ہے نہیں؟ برا تو نہیں مانیں گے، ایسی کہہ رہا ہوں بات۔ زین العابدین سے لے کے محمد بن عبداللہ المہدی تک جہاد کے میدانوں میں کوئی نظر آیا تھا کبھی؟ زین العابدین سے لے کر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی تک جہاد کے میدانوں میں کوئی دکھا تھا؟ نہیں دکھا۔ تو یہ کفار سے ان کا تحفظ کرنے والے کہیں وہی لوگ تو نہیں جنہیں آج گالیاں دی جا رہی ہیں؟ بھائی میرے یار دیکھو، عقیدت میں نہیں، علمی انداز میں بات کرنی چاہیے۔ علمی انداز میں اگر بات کی جائے، ان کی فضیلتیں ہمارے سروں کے اوپر، لیکن آپ سمجھو ذرا اس بات کو کہ جب آپ لوگوں کو جو تاثر دے رہے ہو نا، لوگوں کو حقیقت حال سے بھی باخبر کرو۔ صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کی
جانوں مالوں کے تحفظ کرنے والے وہ لوگ ہیں آج جن کا نام لے کر ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تو یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 افراد. پڑھیں گے ہم انشاءاللہ آگے. اور سنیں ذرا بات کو، اے علی تمہارے اندر کیا کمی ہے؟ پیغام بھیجو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، خاموش کھڑے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات کی نظر میں آج تک مزاج شناس کوئی آدمی گزرا کوئی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کام بتاؤ کیسے آئے؟ خاموش کھڑے. اللہ کے رسول فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ بھائی میرے مہندی کا انتظام کرو مائیوں کا. ہم تمہارے گھر تاریخ لے کے 10 بندے آئیں گے، تم اپنے 10 ہی بٹھانا، 5 عورتیں 5 مرد. اور بھائی میرے سو گئے ہو کیا؟ سب سے بہترین نکاح تھا یہ، جس کی برکت یہ قائم ہے کہ آج تک اس کی اس سے پیدا ہوئی آل اولاد کا ذکر ہوتا ہے. تمہارے میروں کی نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم اس طرح کے نکاح کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوئے نا. ہمارے تو وہ زیادہ تر وہی ہیں مہندی مائیوں والے، جہیزوں والے. کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سنو توجہ طلب بات ہے بھائی. حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے کہ حضرت میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تجھے جو زرہ دی تھی، ڈھال اور زرہ جو تجھے دی تھی وہ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول وہ تو ہے فوجی ہے نا، مجاہد ہے نا. اور بھائی میرے گھر کے اندر بیلن نہیں ہے، گھر کے اندر چکی نہیں ہے، مشکیزہ پانی کا نہیں ہے، بچھانے کے لیے بستر نہیں ہے، سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں ہے. مجاہد آدمی ہے، ہتھیار ہے. کہ کل کائنات کیا چیز ہے؟ کفار سے لڑنے کا سامان. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. پوچھا تیرے پاس کچھ ہے کہ حضرت کچھ بھی نہیں ہے. کہا اس کا کیا ہوا جو تجھے ڈھال اور زرہ دی گئی تھی؟ حضرت وہ ہے. فرمایا جا اس کو بیچ اور پیسے لے کے میرے پاس آ. گئے اور بتانے والا بتاتا ہے، سنو ذرا بات کو، بتانے والا بتاتا ہے 40 درہم میں بیچ کے آ گئے تھے. 40 درہم میں بیچ کر آ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے 40 درہم دے دیے. علی کی زرہ خریدنے والا کون ہوگا؟ وہ علی کے تلوار کے نقش بنے ہیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہر جگہ اور لگی بھی نہیں ہوتی دو منہ علی. وہ علی کی تلوار تو علی کی ڈھال کی بھی تصویر ہونی چاہیے، زرہ کی بھی. وہ ڈھال اور زرہ کی تصویر بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے کہ تلوار کی ہے، ڈھال اور زرہ کی کہیں تصویر نہیں ہے. تلوار کا ذکر ہے، ڈھال اور زرہ کا ذکر کہیں. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. سمجھو وہ لے کے نکلے، وہ 11 لوگوں نے کہا وہ بیچ کے آ گئے، 40 درہم لیا. وہ کون لینے والا تھا؟ علی. سمجھو تو صحیح ذرا بات کو، زرہ بھی علی کی ہے، لے گا کون؟ رستے میں ملے عثمان، جو ذکر کرے تو انتقال. بھائی میرے جو ذکر کر دے تو انتقال. اور پھر تو وہ جنگلات سے بھی واپس نہیں آ پائیں گے. سنو ذرا بات. رستے میں ملے عثمان، کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ بازار جا رہا ہوں یہ بیچنے. کیوں؟ فوجی جانتا ہے فوجی کے معاملات کو، مجاہد جانتا ہے مجاہد کو. زرہ بیچ، کیوں زرہ بیچنے آ رہا ہو؟ عثمان حیران کہ حضرت وہ میرا فاطمہ سے نکاح طے ہو گیا ہے، حق مہر کے لیے لیں. اچھا کتنے کی دینا چاہتے ہو؟ حضرت 40 درہم کی. ٹھیک ہے لاؤ مجھے دو. زرہ دے دی. انہوں نے گن کے 40 درہم. کہ میرا تمہارا سودا ہو گیا؟ حضرت بالکل ہو گیا. یہ زرہ ڈھال میری ہو گئی؟ کہ حضرت آپ کی ہو گئی. ٹھیک ہے تم خوش ہو اس سودے پر؟ تم خوش ہو؟ کہ ہاں. اچھا تم سے زیادہ اس زرہ کا کوئی حقدار ہو سکتا ہے؟ ہے ذکر کرنے والے ہیں، بتانے والا ہے کوئی؟ رٹی رٹائے پہ پڑے ہیں.
جو پبلک سننا چاہتی ہے ہم نے بھی صرف وہی سنانا ہے کہ ہم نے اپنی ریٹنگ ہماری نہ بڑھ جائے، ہماری ریٹنگ نہ گھٹ جائے کسی طریقے سے، ہماری عزت نہ کم ہو جائے کسی طرح۔ کہ تم سے زیادہ کوئی اس کا حقدار ہے؟ خاموش۔ یہ لو میں نے تمہیں یہ شادی کے تحفے کے طور پہ دی۔ اور بھائی میرے، عثمان ابو بکر نکاح کی تجویز دیتے ہیں، عثمان نکاح میں مدد کرتے ہیں۔ ابو بکر نکاح کی تجویز دیتے ہیں، عثمان نکاح میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بتاؤ نا یار، یہ بھی تو بتاؤ نا یار، کیسی ان کی محبتیں ہیں، کیسے ان کے آپس کے تعلق ہیں یار، آپ یہ بھی تو دیکھو نا کہ یہ میری ہوئی، ہاں یہ تو میری طرف سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ۔ اور سنو، کوئی کہے تم سنیوں نے کھڑا، یہ میرے ہاتھ میں 14 ستارے نجم الحسن کراروی شیعہ عالم کی، اس کے صفحہ نمبر 95 کے اوپر اس نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیلات تو نہیں دی ہیں، کہتا ہے کہ غرض یہ کہ حضرت علی نے 500 درہم میں اپنی زرہ عثمان غنی کے ہاتھوں فروخت کی اور اسی کو مہر قرار دے کر بتاریخ 1 ذی الحجہ 2 ہجری حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقد کیا، یعنی نکاح کیا۔ زرہ کس نے خریدی تھی؟ عثمان نے۔ یہ ہے نکاح علی اور فاطمہ کا۔ تو داماد رسول علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر کے اندر آنے والی عورت وہ جن کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ میری یہ بیٹی جنت کی تمام نوجوانوں کی سردار ہے اے میرے۔ اور علی کون ہے؟ کل میں اس یعنی جنگ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح نصیب کی ہے۔ علی ہیں فتحوں کے دروازے کھولنے والے، اور فاطمہ ہے جنت کے دروازے کھولنے والی۔ اور اس کے بعد دیکھیں دوسری بیٹی ام کلثوم، ذکر سنیں؟ ذکر کرنے والے کرتے ہیں نہیں، سمجھے ذرا بات کو۔ ام کلثوم کا نکاح ہوا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ عمر، ابھی ہم بھول گئے عمر کون ہے؟ عمر پہلے سے کون ہے؟ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ اور سنو ذرا میرا، اس صحیح بخاری ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا انکار کرنے والا گویا بخاری مسلم کی روایتوں کا انکار کرنے والا۔ بھائی چوچو، تو بخاری مسلم کی دیگر روایتیں بھی تو پڑھو۔ ڈھکوسلے دے رہے ہو، ڈرامے بازی کر رہے ہو، میں بخاری مسلم کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، بخاری مسلم کی دیگر روایتیں بھی تو پڑھو۔ بخاری مسلم سے جہاں سے روایت پڑھتے ہو اور روایت کی بھی تو تفصیل پڑھو۔ او بھائی میرے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الجہاد باب قائم کیا امام بخاری نے، باب حمل النساء القربا الی الناس فی الغزو۔ اس کے تحت حدیث نمبر 2881 ہے کہ سالبہ بن ابی مالک کہتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے مدینے کی خواتین میں کچھ چادریں تقسیم کی، ایک نئی چادر بچ گئی، تب بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہنے لگے اے امیر المومنین، یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں۔ اور بھائی میرے، یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں۔ ان کی مراد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ یہ ام کلثوم کون ہے؟ علی کی بیٹی، یعنی ایک آپ کو شرف حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونے کا، دوسرا یعنی سسر ہونے کا، دوسرا آپ کو شرف حاصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہونے کا، عمر بن الخطاب۔ علی کی بیٹی جو پیدا ہوئی کس سے؟ فاطمہ سے۔ آپ دیکھیں کربلا کا پورا واقعہ ہمیں سنایا گیا، کربلا کے واقعے میں ہمیں سنایا گیا زینب کو بتایا گیا، بھائی میرے زینب کو ہمیں بتایا گیا، زینب کا خطبہ شام میں یزید کے محل کے اندر وہ بھی ہمیں پورا سنایا گیا، زینب کی تمام تر تعریف ہمیں بتائی گئی۔ زینب اس لائق بھی تھیں جیسی ان کی تعریف ہمیں بتائی جاتی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ لائق تھیں، ٹھیک ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں ام کلثوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔
وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ام کلثوم کا ذکر کیا جائے تو سوال آئے گا نا ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ وہ کس سے ہوا؟ وہ اچھا عمر کون ہے؟ وہ تو بتا رہے ہیں ہمیں چو کہ وہ فاطمہ کا دروازہ جلا دیا تھا، بچہ ضائع ہو گیا تھا، وہ عمر نے خلافت غصب کر لی، عمر نے یہ بول دیا، عمر نے وہ بول دیا، وہ اصلی قرآن لے کے علی آیا، عمر نے واپس بھیج دیا. یہ تو عمر ہے. جتنے الزامات عمر کے اوپر لگائے گئے وہ سارے اس کے بعد اگر بتایا گیا کہ علی کی بیٹی عمر کی بیوی ہے، فاطمہ کی بیٹی عمر کی بیوی ہے. سوال کرنے والے نے کہا علامہ صاحب، ذاکر صاحب، عالم صاحب، اسکالر صاحب، یوٹیوب والے صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جتنے الزام باتیں آپ نے بتائی ہیں عمر ایسے ہی تھے تو علی نے اپنی بیٹی ان سے کیوں بیاہ دی؟ او بھائی علی نے اپنی بیٹی ان سے کیوں بیاہ دی؟ تقیہ تو نہیں کیا تھا. مسئلہ یہ تقیہ اس میں ہوگا نہیں، اس میں تو سیدھی بات ہے بیٹی بیاہی ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے الزامات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائے گئے سارے جھوٹ تھے، سارے کے سارے جھوٹ تھے. اور جو صحیح ترین جو سچی بات تھی وہ یہ تھی کہ عمر اور علی کے تعلقات آپس میں بہترین تھے، زبردست تھے. کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو. یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 268 ہے. ام کلثوم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں خطبہا عمر بن الخطاب وہی صغیرہ. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو وہ اس وقت چھوٹی تھیں، فقیل لہ ما ترید الیہا. تو علی رضی اللہ عنہ وغیرہ نے سوال کیا ان سے، آپ یہ نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل سبب و نسب منقطعۃ یوم القیامۃ الا سببی و نسبی. کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر تعلق، ہر نسب کل قیامت کے دن کٹ جائے گا سوائے میرے تعلق اور نسب کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا. آپ کو فضیلت حاصل ہوئی. اور سنو کہ وہ باقاعدہ اسلم العدوی وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب نکاح کیا فَأَصْدَقَاهَا 40,000 کہ آپ نے 40,000 جو درہم تھے وہ ان کا مہر مقرر کیا. کس کا؟ ام کلثوم کا. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں اس بات کا، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کسی بھی بیوی کا اتنا مہر مقرر نہیں کیا ہوگا جتنا. اور مسجد نبوی میں تشریف لائے. بھائی سنو یہ الگ واقعہ ہے. مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور کہنے لگے مہاجرین اور انصار کو مخاطب کر کے مجھے مبارکباد دو، میرا نکاح علی کی بیٹی سے ہوا ہے. اور بھائی مجھے مبارکباد دو، میرا نکاح میرا نکاح ام کلثوم سے ہوا. سمجھو ذرا بات کو، علی کی فضیلت، علی کی بیٹی کی فضیلت، اور آپ ذرا سمجھو نبی کے نسب کی اور اہل بیت کی فضیلت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے. اور جب آپ اس کو بتاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو بے شرمی کو اٹھا کے ایک طرف رکھنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے عمر کو اتنا برا بھلا کہہ چکا ہو تو اس کے بعد آپ یہ واقعے کو کبھی بتائیں گے؟ اسی لیے یار لوگ اس کو بیان نہیں کرتے. اچھا پھر سمجھے ذرا بات کو. ان سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا زید. امام عامر بن شراحیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جیتو وقت صلی ابن عمر علی اخیہ زید بن عمر و امہ ام کلثوم بنت علی، کہ میں گیا اس جنازے میں جو کہ زید بن عمر کا ہوا تھا اور ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور ان کی والدہ تھی ام کلثوم بنت علی. بات میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ، ان کا نکاح ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحیح، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ. اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 181 کے اوپر وہ لکھتے ہیں
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب الہاشمی، رقیہ بنت سید البشر محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمیہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ کی والدہ ہیں۔ اب بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، آپ کے نواسے عبداللہ بن عثمان، ناموں میں نام سنا ہے کبھی؟ بھائی نواز حسن کا ذکر، نواز حسین کا ذکر تو ہو گیا، نواز عبداللہ بن عثمان کا ذکر ہوا ہے؟ نواز عبداللہ بن عثمان کا ذکر ہوا، میں ذکر ہی نہیں۔ اور سمجھیں ذرا بات کو، رقیہ کا انتقال ہوا، رقیہ کے انتقال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ام کلثوم، دوسری بیٹی کا نکاح کیا عثمان سے۔ یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اسد الغابہ کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 517 پر لکھا ہوا ہے کہ جب رقیہ کی وفات ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ کیا اور پھر ام کلثوم کا انتقال ہو گیا۔ جب ام کلثوم کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی میں اس سے تیرا نکاح کر دیتا۔ علی کو تو فضیلت حاصل ہے ہی داماد رسول ہونے کی، جو دوہرے داماد رسول ہیں عثمان۔ آپ سمجھو ذرا بات کو، داماد رسول اگر علی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے بارے میں صرف ذکر کرتے ہو تو خیر کے ساتھ کرتے ہو، جو دوہرے داماد عثمان ان کا ذکر کرتے ہو تو ان کی تنقیص کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا، ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ جو ڈھکوسلا دیا جاتا ہے نا کہ ہم تو تاریخ بتا رہے ہیں، وہ تاریخ جو صحیح احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہم تو تاریخ بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا سمجھو اس بات کو، یقین کریں کہ جو آدمی اسکول پڑھا ہوگا وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے گا، جو اسکول کالج گیا ہوگا وہ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھے گا۔ کیا ایسی بات ہے کہ بایولوجی ہمیں 4تھی کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی؟ بھائی میرے توجہ کر رہے ہیں میری بات پر یا نہیں کر رہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ ہمیں الجبرا 5ویں کلاس میں نہیں پڑھائی جاتی؟ اور کیا ایسی وجہ ہے کہ پہلی سے لے کے میٹرک تک کے بچوں کو ایک میدان میں بٹھا کے نہیں پڑھایا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ توجہ کر رہے ہیں میری بات پہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر پہلی سے لے کے میٹرک تک کے بچوں کو ایک میدان میں بٹھا کر پڑھایا جائے تو آپ انہیں پڑھاؤ گے کیا؟ اگر مثال کے طور پہ آپ انہیں الجبرا یا بایولوجی پڑھاؤ گے تو ان کی الجبرا کے اصولیات یا بایولوجی کے جو مبادیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے دماغ بنا ہے، ان کے اصولیات کو سمجھنے کے لیے بھی ان کا دماغ اتنا بالغ نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اب جب آپ نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بنا کر ڈالی، آپ کہہ رہے ہو کہ میں بتا رہا ہوں تاریخ، آپ اس میں جمل اور صفین و کربلا کے نام پر، آپ اس میں عثمان یا معاویہ کے نام پر، آپ اس میں کسی بھی نام پر جب تنقیص کے پہلو کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو سننے والے ایک میدان میں موجود پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک کے سب ہیں، یہ الگ الگ کلاسز دے رہے ہیں آپ سب کو۔ وہ ہیں ہمارے پاس، معذرت کے ساتھ، وہ ہیں ہمارے پاس جو اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام ایم فل کے اندر پڑھ کے آئے اور سمجھے کہ اسلامی تاریخ کی اگر کوئی جامع ترین کتاب ہے تو وہ یہ ہے۔ اور وہ بھی ہیں ہمارے پاس کہ جو بخاری مسلم کی روایات کو احادیث بنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں آگے توفیق دے گا، ہم پورے اس موضوع کے حوالے سے آپ کے آگے میں پوری تفصیلات رکھوں گا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سند صحیح بمتصل سے منسوب قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب سند صحیح بمتصل سے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب سند صحیح بمتصل سے حدیث یعنی قول، فعل اور تقریر نہ ہو، بلکہ کسی صحابی کا قول، فعل یا تقریر ہو، کسی تابعی کا قول، فعل یا تقریر ہو، کسی راوی کی رائے ہو، بتایا ہو بخاری نے، بتایا ہو مسلم نے، یا بتایا ہو اکبر شاہ نجیب آبادی نے،
وہ حدیث بنے گا؟ تو یہ ڈھکوسلا دینا کہ میں تو بخاری مسلم سے احادیث سنا رہا ہوں، یہ ڈھکوسلے میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی میرے بات کو آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، بیٹی رقیہ بیٹی ام کلثوم کے شوہر، نہ بیٹی رقیہ کا ذکر نہ بیٹی ام کلثوم کا ذکر۔ بتائیے مجھے یہاں سے بات آگے لے آنے سے پہلے یاد دلاتا چلوں، ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس حدیث کی تشریح، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو چادر کے اندر رقیہ ہیں، چادر میں ام کلثوم ہیں، اور آگے سنو، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 211 کے اوپر وہ لکھتے ہیں، یعنی زینب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ مستدرک میں، یہ مستدرک کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 502 ہے۔ یہ امام حاکم نے ابو العاص بن ربی کے حوالے سے لکھا ہے حدیث نمبر 6693 پہ کہ ابراہیم بن اسحاق حربی کہتے ہیں ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے شوہر ہیں اور اپنی زوجہ کی خالہ کے بیٹے ہیں، اپنی زوجہ کی خالہ کے بیٹے ہیں۔ ابو العاص بن ربی کون؟ ابو العاص بن ربی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے داماد، اور آپ کے رشتے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی لگتے ہیں۔ بھائی کس کے ہیں؟ آپ کی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے رشتے میں بھائی لگتے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی والدہ کا نام ہے حالہ بنت خویلد، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا نکاح یعنی ابو العاص بن ربی سے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی سے ہوا، اور ان سے ان کے لڑکے علی بن ابی العاص پیدا ہوئے۔ ان سے ان کے لڑکے کون پیدا ہوئے؟ علی بن ابی العاص، اور دوسری ان کی بہن پیدا ہوئی امامہ بنت ابی العاص۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی بن ابی العاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے علی بن ابی العاص، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ بنت ابی العاص۔ نام بھی سنا ہے کبھی؟ نام بھی سنا کبھی؟ نہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ تو اس چادر کے اندر علی بن ابی العاص ہیں، اس چادر کے اندر امامہ بنت ابی العاص ہیں، تو کیا یہ اہل بیت ہیں؟ چھوڑو نا، دیگر کو چھوڑو، ازواج کی بحث نہیں ہے، آپ کی اولاد نواسوں نواسیوں کی بحث ہے، یہ ہے نہیں ہے؟ ہاں ہے، چادر میں تو نہیں ہے۔ اگر یہ چادر میں نہ ہو کر اہل بیت ہو سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ ہمارے ہاں یار یہ ایک بات سمجھیے گا، یہ والی جو میں کرنے لگا ہوں، ہم علی کے فضائل کے منکر نہیں، ہم فاطمۃ الزہرا کے فضائل کے منکر نہیں، ہم حسن و حسین کے فضائل کے منکر نہیں، اور آپ مخاطب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، آپ مخاطب علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے فضائل و مناقب سے جاہل نہیں ہیں۔ ہم منکر نہیں ہیں اور آپ جاہل نہیں ہیں۔ کوئی کہنے والا یہ کہہ نہ دے بات علی، فاطمہ، حسن حسین کی فضیلت نہیں بتائی، وہ الگ سے الحمدللہ ہماری ویڈیوز موجود ہیں، سب کے فضائل بیان ہو چکے ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن میں ایک نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ ہم تو شروع میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے کہ اہل بیت کے فضائل کا کوئی منکر ہو تو ہم فضائل اسے بتائیں نا۔ اہل بیت کے کوئی فضائل کا اگر منکر ہو ہم انہیں فضائل بتائیں۔ ہاں سمجھو ذرا بات کو، ایک چیز بڑی غور طلب ہے، ان فضائل کے اذکار کے درمیان میں کیا ہوا ہے سمجھو۔ حسین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ دراز کیا، ایسی کوئی روایت موجود، صحیح سند سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ دونوں بیٹے
جنت کے پھولوں میں سے 2 پھول ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کافی ہے نا. ایک سمجھنے والے کے لیے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے لیے یہ حدیث بہت ہے. اچھا اس کے بعد یہ سمجھے ذرا بات کو, ہمیں ان کا فضائل کے لیے روایات گھڑنے کی یا گھڑی ہوئی روایات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. آپ سمجھو ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں ہے صحیح بخاری. چوچو بیان کرنے والے چوچو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, میں تمہیں بخاری مسلم سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. میں بخاری مسلم سے یہ بھی تو پڑھ کے سنا ہوں نا. صحیح بخاری ہے, صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ ہے. کتاب الصلاۃ میں امام بخاری نے باب قائم کیا, باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ, کہ جب نماز پڑھتے ہوئے کوئی چھوٹی بچی آ کر کندھوں پر سوار ہو جائے. اور یہاں میں آپ کو ذرا ٹچ دیتا چلوں, اگر وحید الزماں کی شیعت کو سمجھنا ہو نا, اس باب کا ترجمہ دیکھ لینا, آپ وحید الزماں کی شیعت کو سمجھ لو گے کہ وحید الزماں نے یہاں پر جاریتن صیغہ تذکیر ہے, مؤنث کا صیغہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی وحید الزماں نے ترجمہ کیا کیا ہے, نماز پڑھتے ہوئے چھوٹا بچہ گردن میں بٹھا لینے کا بیان. یہ چھوٹی بچی کیوں نہیں کیا ترجمہ جبکہ مؤنث کا صیغہ ہے؟ بات تو وہ ساری وہی ہے نا, وہ بچی کا ہی تو مسئلہ ہے. اس بچی کا کسی کو پتہ لگنا چاہیے, پنجتن کا پروپیگنڈا ختم نہیں ہونا چاہیے. سنو ذرا بات کو. یہ باقاعدہ ابو قتادہ حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو گود میں اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے, جو کہ حضرت زینب آپ کی صاحبزادی اور آپ ان کے شوہر ابو العاص بن ربیعہ بن عبد شمس کی بیٹی تھیں. جب آپ سجدہ کرتے ان کو زمین پر بٹھا لیتے اور جب کھڑے ہوتے ان کو اٹھا لیتے. یہ نماز میں سجدے میں بیٹھنے والا تو کوئی واقعہ نہیں ہے, نماز میں گود میں اٹھانے کا واقعہ کس کے لیے ہے؟ امامہ بنت ابی العاص. اور اسی طریقے سے ذرا سمجھو کہ باقاعدہ یہ امامہ جب جوان ہوئیں, بھائی سنو ذرا بات, علی کی کتنی بیویاں تھیں؟ سنا ہے کبھی؟ سنا علی کی کتنی بیویاں تھیں؟ ہم نے تو فاطمہ کا ذکر سنا ہے نا. ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا, لیکن آپ کے انتقال کے بعد نکاح کیے ہیں, اور دوسرے تمام نکاح چھوڑ دیتے ہیں. پہلی ویڈیو کافی طویل ہو گئے, درس کافی طویل. اچھا یہ میرے ہاتھ کے اندر جو نا اسد الغابہ ہے, اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر ہے 764. یہاں لکھا ہے کہ جب یہ امامہ بنت ابی العاص, یہ امامہ ابو العاص کی بیٹی, یہ امامہ جب جوان ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا, کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ان سے نکاح کرنے کی وصیت کی تھی. سنو ذرا بات کو, فاطمہ کا انتقال ہو گیا. سنو, آپ دوسروں کی بھی تو منطقیں سنتے نا, ہماری والی منطقیں بھی سنو بھائی, دوسروں کی بھی تو منطقیں سنیے نا, یہ منطق بھی سنو, یہ بھی بڑی کام کی منطق ہے. ایک اور طلب نکتہ ہے کہ زینب کا انتقال ہو گیا, زینب کا فاطمہ کا انتقال ہو گیا. فاطمہ کے انتقال کے بعد وہی چادر اس میں رسول ہیں, اس میں علی ہیں, اس میں حسن ہے حسین. رسول کا بھی انتقال ہو گیا ہے, وہی چادر ہے, علی ہیں, حسن اور حسین ہیں. علی کا نکاح ہو چکا ہے. اب اس چادر میں گنی کون جائیں گی؟ اس چادر میں گنی کون جائیں گی؟ امامہ. تو پھر پنجتن تو نہیں. بیوی اگر کسی اور کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, بیوی بھی کس کی ہے؟ علی کی. اگر آدمی کا ڈوب کے مرنے کا پروگرام نہ ہونا تو وہ اس بات کو ضرور سمجھے گا. ایک تو نہیں کہ آدمی کا ڈوب کے مرنے کا پروگرام ہے کہ اب زندگی کتنی بچی ہے, جب تو جا کے خودکشی کرنی ہے, اب تسلیم کرنے کا فائدہ بھی کیا. لیکن اگر ایسا کوئی ارادہ نہ ہو تو پھر یقین کرے جو مقام فاطمہ کا تھا وہ فاطمہ کا تھا, لیکن ان کے بعد جو دوسرا مقام آیا وہ امامہ کا آیا. ذکر کرنے میں کبھی یہ ذکر بھی تو کرو.
اور مسئلہ سارا یہ ہے دوسرے جتنے ذکر بھی ہم کرتے جائیں گے آخر کار وہ ذکر اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ اہل بیت کا حصر 5 میں نہیں ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ جو یہ ڈھکوسلا کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے، اس ڈھکوسلے کا پردہ فاش ہو جائے گا کہ اتنے عرصے میں تم نے کتنے لوگوں کا ذکر کر لیا۔ کچھ بات آئی سمجھ میں؟ اور یہاں پر سنو ذرا بات کو، زینب بنت علی بن ابی طالب، بھائی میرے زینب بنت علی بن ابی طالب، علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی زینب، یہ میرے ہاتھ میں اصابہ ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 211۔ زینب بنت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہاشمیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، ان کی والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ ابن اسیر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہوئی، انتہائی عقل مند، انتہائی ذہین، انتہائی فطین تھیں۔ ان کے والد علی بن ابی طالب نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر سے ان کا نکاح کر دیا، جن سے ان کی اولاد ہوئی۔ زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ عبداللہ بن جعفر، کون؟ آل جعفر۔ جعفر کون؟ آل جعفر۔ اور بھائی میرے علی نے اپنا نکاح عمر سے کیا، علی نے اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کیا، علی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کس سے کیا؟ عبداللہ بن جعفر سے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے عمر کے بارے میں تو پروپیگنڈا ہو گیا، عبداللہ بن جعفر کے بارے میں تو پروپیگنڈا کر بھی نہیں سکتے بھائی، چچا کے لڑکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، ان کے بارے میں تو پروپیگنڈا کر بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ذکر بھی کرنا نہیں ہے، کیونکہ ذکر کر دیا تو سوال اہل بیت میں ہے بھائی میرے، اہل بیت میں گنے جائیں گے، ہاں تو پنجتن تو نہیں رہے، بات تو گھوم پھر کے وہیں اپنی جگہ کھڑی ہے نا۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ سمجھیں، اس کے بعد وہ حوالہ کہ جس کے بعد انتقال، صحیح؟ کوئی کہے کہ نہیں جی جتنی تم نے باتیں کی سب تمہارے سنیوں کی گڑھی ہوئی ہیں، یہ میرے ہاتھ میں حیات القلوب ہے ملا باقر مجلسی کی، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 870 871، پورا پڑھنے کے لائق ہے، پورا سننے کے لائق ہے۔ میں آپ بھائیوں کے آگے پڑھوں گا، الفاظ بھی ان کے پورا پیراگراف پڑھوں گا، کوئی اس سے 2 فائدے جائیں گے نا، کوئی کہنے والا یہ بھی نہیں کہے گا وہاں سے پڑھا اور یہاں سے پڑھ دیا، پورا نہیں پڑھا، تو پورا ہی سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 869 سے، بسند معتبر، بسند میرے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کس کے؟ نہ ہماری کتاب ہے، کتاب ان کی۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق، کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، کس کی اولاد؟ اولاد کس کی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، کوئی پہلے شوہر کی اولاد نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن سے طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں۔ آپ سمجھو میری بات، کیا ہے کہ بات تھوڑی سی نا باریک ہے، لیکن اگر یہ سمجھ لو گے تو زندگی بھر انشاءاللہ یہ بات کام آئے گی۔ سنو، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے طاہر، گنو انگلیوں پہ گنو، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب ہیں۔ میں یہاں اپنا ایک حاشیہ دے رہا ہوں، یہ ان کی عبارت نہیں ہے، میں ایک آپ کو لقمہ دے رہا ہوں، سنتے چلو۔ طاہر قاسم کا انتقال ہو گیا، طاہر قاسم کا، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب، 4 ہیں، یہ 4 ہیں، اور رسول کی بیٹی ہیں اور خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں، تو پنجتن 5 کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اس میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈ کریں گے تو 5 ہوگا، اور علی کو ایڈ کریں گے تو ابھی حسن اور حسین باقی ہیں، ابھی حسن اور حسین باقی ہیں،
اور میں تو جان بوجھ کے نہیں بولا، حسن اور حسین کے تو ایک اور بھائی بھی ہیں محسن. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر کہتے ہیں 6 مہینے کہتے جب، یعنی 6 مہینے حمل کہتے جب انتقال ہو گیا تھا. ان کا تو میں نے ذکر نہیں کیا کہ بھائی وہ چلو چھوڑو، ان کا تو بچپن میں انتقال ہو گیا، کہنے لگا کہے گا ان کا انتقال ہو گیا، آپ ذکر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا صحیح ذکر بھی ہمارے پاس ہی ملے گا انشاءاللہ. تمہارے پاس صرف وہ 5 کا پروپیگنڈا ملے گا، صرف 5 کا پروپیگنڈا، جس سے دوسرے اہل بیت کی عزت اور تکریم میں کمی آتی ہے. سنا آگے، وہ کہتے ہیں فاطمہ کا نکاح حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کیا. امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. زینب کو ابو العاص بن ربیع سے تزویج کیا جو بنو امیہ سے تھا. کیا ہوا؟ جوان ہو کر ابھی آیا نہیں دماغ؟ کچھ بنو امیہ سا نہیں لگ رہا بھائی میرے؟ کیا بولا گیا؟ کہتے ہیں کہ زینب کو ابو العاص بن ربیع سے تزویج کیا جو بنو امیہ اتنے برے تھے. بنو امیہ اتنے برے تھے کہ جتنے یار لوگوں نے بتایا، کیونکہ نبی نے بنو امیہ میں اپنی بیٹی دی ہیں. او بھائی میرے، کتاب کس کی اور سند کیا ہے؟ بس سند معتبر، بس سند معتبر. ابو العاص بن ربیع کا نکاح کی، جو کہ بنو امیہ سے تھے، ان کا نکاح کیا زینب سے. اور ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا. ام کلثوم کا نکاح عثمان بن عفان سے کیا، اور وہ قبل اس سے کہ ان کے گھر جائیں رحمت الہی سے واصل ہو گئیں. ان کے بعد حضرت رقیہ کو ان سے تزویج فرمایا. جو تفصیلات ہم سنی کتابوں میں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور حضرت نے حضرت کے دوسرے بیٹے ابراہیم مدینے میں ماریہ قبطیہ سے متولد ہوئے. بھائی میرے صحیح. ابن پافیہ نے بسند معتبر انہی حضرت سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جناب خدیجہ کے شکم سے قاسم اور طاہر، ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی، اور جناب طاہر کا نام عبداللہ تھا. جناب فاطمہ کو حضرت نے امیر المومنین سے تزویج فرمایا. زینب کو ابو العاص بن ربیع سے، وہ بنو امیہ میں سے تھا، اور ام کلثوم کو عثمان بن عفان سے تزویج کیا، اور وہ قبل اس سے کہ ان کے گھر جائیں رحلت کر گئے. پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے گئے تو رقیہ کو ان سے تزویج فرمایا. یہ ہو گئی ساری تفصیل. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر مدینے میں پھر ان سے عبداللہ پیدا ہوئے رقیہ سے، اور بچپنی میں ان کا انتقال ہو گیا. اور رقیہ کی وفات مدینے ہوئی جبکہ جنگ بدر جب جنگ بدر ہوئی تھی. تیسری بیٹی ام کلثوم تھی. رقیہ کے بعد ان کی شادی عثمان سے ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 7 ہجری میں انتقال کر گئیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں جو کہ آپ ہی کی بیٹیاں تھیں، اور آپ کے داماد، ان کا سب کا ذکر ہو گیا کس سے؟ شیعہ کتاب سے. اور اس کے بعد ذرا آگے سمجھیں. اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہادر، شجاع، سب سے غیرت مند انسان ہے. آپ کی بہادری، شجاعت اور آپ کی غیرت تک کوئی آدمی کبھی پہنچ سکتا نہیں. آپ اور یہ سمجھیں بے لوثی آپ میں کمال کی تھی، بڑے بے لوث تھے آپ. کسی سے کوئی غرض اور مقصد آپ کا ہوتا تھا؟ آپ کا صرف ایک غرض اور مقصد تھا، اللہ مجھ سے راضی ہو، بس بات ختم. اللہم بالرفیق الاعلیٰ. آخری وقت میں آپ کی زبان سے جو جملہ نکل رہا تھا وہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اے اللہ تو اپنے پاس بلند ترین درجہ دے دے. بس یہ آپ کی سب سے ساری زندگی کی محنت کا حاصل آپ کا یہ ایک جملہ، ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہنے والا چوچو یہ کہہ نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے خوف کھا کے یا فلاں کو نہ سمجھ کے یا فلاں کا یوں یا فلاں کا وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار بھی کوئی اس دنیا میں گزرا نہیں. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 595، حدیث نمبر ہے 6859. یہاں سے سنو گے، کان سے نہیں، یہاں سے سنو گے سمجھ میں آئے گی بات، اور بڑی کام آئے گی بات. سنو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا ازوج بناتی، ما انا ازوج بناتی، میں اپنی بیٹیوں کے نکاح نہیں کرتا، میں اپنی بیٹیوں کے نکاح.
وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُزَوِّجُهُنَّ، لیکن اللہ رب العزت ان کے نکاح کرواتا ہے۔ اب بھائی میرے بھائی ہو گیا انتقال، سمجھو ذرا اس بات کو۔ علی سے نکاح اللہ کے حکم سے ہوا بھائی میرے، ابو العاص بن ربیع سے نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، عثمان بن عفان سے نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دامادوں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت۔ اگر بے شرمی اس سے ڈوب کے مرنے کا مقام نہ ہو نا تو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمارے لیے بہت ہے۔ اور اس کے بعد ذرا سمجھیں، میں دو آخری باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی، کیا ہے کہ بہت سارے بھائی مجھ سے خوش ہوئے ہوں گے اللہ نے اگر توفیق دی تو، اور بہت سارے بھائی مجھ سے ناراض ہو چکے ہوں گے، لیکن ناراض بھائیوں کو میں تحقیق کا ایک نقطہ دے رہا ہوں، اس پہ تحقیق کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس حدیث پہ توجہ ضرور رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینقطع کل نسب الا نسبی و سببی و سحری، قیامت کے دن ہر تعلق ختم ہو جائے گا سوائے میرے تعلق کے، میرے نسب کے اور میرے سسرالی رشتوں کے۔ تو نبی یہ پورا کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، یہ سارے آپ کے اہل بیت ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس حوالے سے تحقیق کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے خلوص کے ساتھ محبت کریں، معرفت کے ساتھ اہل بیت کریں۔ اور آخری بات جو ہمارے لیے سب سے لازمی ہے، صحیح بخاری کتاب الانبیاء کے اندر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کے عنوان سے، صرف باب کے عنوان سے ایک عنوان قائم کیا ہے۔ اس کے تحت جو یعنی آپ دیکھتے ہوئے چلیں گے، چوتھی، پانچویں یا ساتویں، آٹھویں حدیث یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اہل بیت پر درود کس طریقے سے پڑھیں؟ بھائی میرے سو گئے؟ جاگ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کر رہا ہے کہ اللہ نے ہم پر حکم اتارا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوب درود و سلام بھیجو۔ صحابی آگے سوال کیا کر رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام کیسے بھیجیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس حدیث سے جب پہلے والی حدیث ہے اس کے اندر الفاظ کیا ہیں، سنو ذرا بات کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ہے، میں آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے درود سکھایا اور درود میں اضافی الفاظ کیا بتائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد علی ازواجہ وذریاتہ، اے اللہ سلامتی نازل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی بیویوں پر، آپ کے اولادوں پر۔ تو کوئی اگر ہمارے لیے یہ بات کہتا ہو، بھائی میرے سنو ذرا بات کو، ہم اہل بیت کے فضائل، ان کے مناقب بیان نہیں کرتے اور ہم اہل بیت کی فضیلت اور تعریف بیان نہیں کرتے، اللہ کی قسم ہمارے یہاں تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں ایک آدمی درود ابراہیمی نہ پڑھے، پوری نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
اگر کوئی آدمی اپنی نماز کے اختتام پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ الفاظ اپنی نماز کے آخر میں نہ کہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارا تو مسئلہ اہل حدیثوں کا اللہ کے کرم سے یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، سمجھیں ذرا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم پر فضل و کرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے اہل بیت میں آپ کے ازواج، آپ کی اولاد، اگر بالفرض ہم میں وہ آدمی جو اپنی کم علمی، کوتاہی، غفلت کی وجہ سے ان کے فضائل کو نہیں جان پایا، اور وہ آدمی جو جانتا تو ہے مگر ان کے فضائل کو بیان کرنے سے غافل ہو گیا، اللہ عالم الغیب نے دونوں کے لیے ان کی فضیلت کو دن میں 5 ٹائم بیان کرنے کا عمل دے دیا۔ نماز پڑھو گے، درود پڑھو گے تو رسول کے گھرانے والوں پر خود ہی سلامتیاں اور برکتوں کی دعا کرو گے، ان کی تعریف کرو گے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے کی، ان کی عزتوں کو، ان کی حرمتوں کو سمجھنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے، انشاءاللہ آئندہ جو اسی سلسلے کا جو ہمارا اگلا درس ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس دین کے اندر ضرورت اور اہمیت، کہ اس دین کو صحابہ کی ضرورت ہے، تو اس عنوان سے انشاءاللہ جو ہے اگلا وہ درس ہوگا۔ سب بھائی کوشش کر کے جلدی پہنچنے کی کوشش کیجیے گا اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگیے گا۔ اللہ رب العزت ہر حال میں اور ہمیشہ حق بات بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔